اور کوئی شخص اس دھوکے میں مبتلا نہ رہے کہ ایران فلسطین کے لیے لڑ رہا ہے یا مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے، بلکہ اس لڑائی کے پیچھے اس کا اپنا ذاتی مفاد ہے، اپنی ذاتی بقا ہے، وہ اپنی بقا چاہتا ہے، اپنے مفاد کے لیے وہ یہ لڑائی لڑ رہا ہے۔ تاریخ نے شاید ہی کبھی ایسا منظر دیکھا ہو کہ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والا ایک اثنا عشری شیعہ جو کفریہ اور شرکیہ عقیدہ رکھتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے، امہات المومنین پر تہمتیں لگاتا ہے، ایسے کفریہ اور شرکیہ عقیدہ رکھنے والے ایک قاتل شخص کی نماز جنازہ غائبانہ طور پر پڑھی گئی۔ شاید ہی تاریخ نے کبھی ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ اہل سنت نے ایسے شخص کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس سب کے پیچھے سارا ہاتھ تھا جماعت اسلامی اور تحریکیوں کا۔ ان لوگوں نے اپنی بیوقوفی کی وجہ سے، اپنی سفاہت کی وجہ سے اور اپنی جہالت کی وجہ سے ایسے شخص کو ہیرو بنا کر کے دکھایا۔ ان سب چیزوں کو دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ آج اگر ہندوستان میں نریندر مودی بھی یہ کہہ دے کہ میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں، آئی سپورٹ پیلسٹین، تو ان کے صرف اس پولیٹیکل جملے کی وجہ سے مسلمانوں کا ایک بہت بڑے طبقے کا ووٹ انہیں مل سکتا ہے، اور پلس اس میں میڈیا میں کچھ اس طرح کی نیوز چلا دے کہ ہم نے اسرائیل سے یہ نہیں لیا، ہم نے اسرائیل سے یہ نہیں خریدا، ہم نے فلسطین کو اتنی مدد پہنچا دی، اتنا ڈونیشن کر دیا۔ اگر اس طرح کی کچھ نیوز لوگوں میں عام کر دے تو بہت ممکن ہے کہ مسلمانوں کے ایک بہت بڑے طبقے کا ووٹ آج نریندر مودی کو مل جائے گا۔ ہندوؤں کا بھی ووٹ ملے گا، مسلمانوں کا بھی ووٹ ملے گا، اور وہ دونوں طرف سے مٹھائیاں لوٹیں گے، ہندوؤں کی طرف سے بھی مٹھائیاں لوٹیں گے، مسلمانوں کی طرف سے بھی مٹھائیاں لوٹیں گے، ادھر سے بھی ووٹ ملے گا ان کو، ادھر سے بھی ووٹ ملے گا۔ اگر وہ صرف ایک پولیٹیکل جملہ استعمال کر دے، پولیٹیکلی، کوئی آفیشیلی نہیں، پولیٹیکلی بس اتنا کہہ دے آئی سپورٹ پیلسٹین، کیونکہ مسلمانوں میں جذبات اور جہالت دونوں بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور جذبات اور جہالت جب یہ دو چیزیں مل جاتی ہے تو اتنے بڑے بڑے بلنڈر ہوتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایک اور کام کی بات میں آپ کو بتاتا ہوں، یوں تو رافضہ شیعہ حضرت معاویہ پہ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا دیا اپنے بعد، لیکن یہی چیز جب ایران میں سپریم لیڈر کے ساتھ ہو رہی ہے ان کے، تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ یعنی مجتبیٰ خامنہئی کو علی خامنہئی کے بعد سپریم لیڈر بنایا جا رہا ہے، اس کو بنانے کی بات چل رہی ہے ایران کے اندر۔ صحابہ کرے تو غلط ہیں، لیکن ان کے ابا کرے تو صحیح ہے۔